بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ حجة الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وقال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، حاضرین مجلس،
پردہ نشین دینی مابین. آج ہم لوگ الجامع الصحیح البخاری کا آخری باب اور آخری سبق سننے کے لیے جمع ہوئے. یہ بڑا مبارک موقع ہے. مدرسے کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مدرسے کے ایک درس میں شامل ہونے کی سعادت بخشی. سال بھر مدرسہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے تو آتا نہیں ہے. لیکن 2020 میں حاجی محمد اشفاق صاحب مرحوم نے جو ایک پودے کی بنیاد ڈالی تھی وہ آج شجر برآور ہوا کہ انہی کا صاحبزادہ عالم بن کر نکل رہا. یہ ان کی دیرینہ تمنا تھی کہ یہاں ایک مدرسہ بھی قائم ہو، اسکول بھی ہو، دینی دنیاوی دونوں تعلیم بہترین ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں. مولوی محمد مدنی صاحب نے اس کو پروو کیا کہ اسکول کے ساتھ حفظ قرآن بھی کر سکتے ہیں اور مدرسے کے ساتھ LLB بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ کہ دونوں کام یکساں طور پر کر سکتے ہیں، تو پھر دین سے کیوں محروم رکھا جائے. سر سید سے علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر پر پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بچے اسکالر بنے، پائلٹ بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، ڈاکٹر بنے، ایمبیسڈر. اور وہ اونچے عہدوں پر کام کرتے ہوئے جب آفس میں نماز کا وقت آ جائے تو ان کی گاڑی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں.
اس تصور کے ساتھ میں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو شروع کیا. حاجی محمد اشفاق صاحب بھی تقریباً یہی بات چاہتے، لیکن انہوں نے اتنا اضافہ کیا کہ دین کی تعلیم بھی انتہائی مضبوط ہو. جیسے دنیا کی تعلیم مضبوطی کے ساتھ لے رہے ہیں، اس طرح دین کی تعلیم بھی سالڈ بیسس پر لی جائے. اس مدرسے کا کارنامہ ہمارے سامنے آیا، اساتذہ کی کاوشوں کا خلاصہ سامنے آیا. یہ بچہ آج فاضل ہو رہا ہے اور فارغ ہو رہا ہے. کبھی لفظ فراغت سے غلط فہمی ہوتی ہے. فارغ کا مطلب یہ کہ اب سب کام ہو گیا، ختم، اب اپنے اپنے کام میں لگ. میں مولانا سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کے تسلسل کو نہ چھوڑیں، کتنا بھی کاروبار کریں، لیکن روزانہ مدرسے میں ان کو پڑھانا ہے. ان کے والد صاحب کا مقصد پورا کرنا تمام اساتذہ کی یہ تمنا، اور میری بھی ان سے درخواست کہ یہ پڑھائیں. پڑھانے سے علم تازہ رہتا، ورنہ ربط ختم ہو جاتا. جیسے علم کی زکوٰۃ عمل ہے، اسی طرح علم کے محفوظ رکھنے کا راستہ علم دوسروں کو دینا ہے. یاد رکھو، کوئی طالب علم بخاری تک پہنچ جائے تو یہ منزل نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے. علم کے دوران ایک مرحلہ آیا، وہاں تک یہ پہنچ گئے. اب اس سے آگے کئی مراحل ہیں، وہاں ان کو پہنچنا. علم کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، علم کا کوئی ساحل نہیں ہوتا، یہ تو اتھاہ سمندر ہے. بحر ناپیدا کنارے. علم ماں کے گہوارے سے لے کر قبر کے گہوارے تک لینا ہے. ہمارے یہاں راندیر میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. بیان میں فرمایا کہ میں طالب علم تھا، ہوں اور رہوں گا. طالب علمی ختم نہیں ہو، علم کی جستجو ختم نہیں ہو. علم جہاں سے بھی ملے مومن کی میراث ہے، اسے لینا. ابن بطوطہ 27 سال علم کے لیے سفر میں رہے. شیخ سعدی 30 سال تک سفر میں رہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زندگی بھر کا بیشتر حصہ حدیث کے حاصل کرنے میں گزارا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے براہ راست 90,000 شاگرد تھے جنہوں نے امام بخاری سے جامع بخاری سنی. اور 1088 اساتذہ سے فائدہ اٹھایا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. بخاری شریف کا پہلا نسخہ جو تیار ہوا، اس کے ناقل ہیں محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری. یہ بخارا کے قریب ایک گاؤں.
نوجوانی میں ایک مرتبہ بخاری شریف پوری امام بخاری سے پڑھی اور پھر دوسری مرتبہ پڑھنے کے لیے آئے اور 60 سال تک بخاری کا درس دیا. پھر ابری کا نسخہ مشہور. بچے کو پڑھانے میں والدین کا ذوق شوق بھی درکار ہے اور بچے کی ہمت بھی درکار. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے جبکہ امام بخاری ابھی بہت چھوٹے تھے. امام بخاری کا نام ہے محمد اور ابو عبداللہ کنیت ہے. طالب علمانہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری کی کوئی اولاد نہیں تھی پھر کنیت کہاں سے آئی. شارحین نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے پہلے شادی کی ہو, بچپن میں کوئی بچہ رہا, جس سے ابو عبداللہ کنیت ہو گئی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر ہیں, تمہاری بہن کے بچے ہیں, لہذا ان کے نام پر اپنی کنیت رکھ دو. تو ام عبداللہ رکھ. اسماعیل, محمد ابن اسماعیل, ابھی سند پڑھی تھی. اسماعیل کے بارے میں حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ وہ بہت بڑے محدث تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں حماد ابن زید جو بہت بڑے محدث تھے ان کو دیکھا اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے 2 ہاتھ سے مسافہ کیا. ابراہیم کے بارے میں علم نہیں ہے, عدم علم کا اظہار کیا ہے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الابواب والتراجم میں حضرت شیخ نے کہ ان کی تحقیق نہیں مل سکی. مغیرہ انہوں نے یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, اس لیے امام بخاری جعفی بھی کہلاتے ہیں. اور بردزبہ کو رحمت میں شامل نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا. تو مغیرہ پر رحمہ اللہ ختم کر دینا چاہیے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں یتیم ہوئے. 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا. 10 سال کی عمر میں محدث داخلی کی یہاں حدیث پڑھنے گئے اور 15 سال کی عمر میں ماں اور بھائی کے ساتھ پہلا حج کیا. 3 سال کا حرمین میں قیام رہا اور مختلف محدثین سے حدیثیں حاصل کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے. ماں بڑی فکر مند ہو گئی کہ میں تو اس کو بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں اور یہ نابینا ہو گیا تو پڑھے گا کیسے. مصلی بچھا کر بہت دعائیں کی, اللہ میرے بیٹے کو بینا کر دے. تو رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور تیرا بیٹا بینا ہو گیا. صبح میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں روشنی دی. 50 سال کی عمر میں ایک بار اور نابینا ہوئے. سفر بہت لمبا کیا, بینائی چلی.
خواب میں کسی نے آ کے بتایا کہ سر کے بال منڈوا کر اس پر ختمی ایک خاص قسم کی پتی آتی ہے، اس کا لیپ لگاؤ، بینائی آ جائے گی۔ چنانچہ پھر بینائی آئی۔ ماں کا جذبہ تھا کہ بچہ عالم بنے تو رو رو کے دعا کی، تو دعائیں بھی کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ جہاں ہم اسباب اختیار کریں وہاں مسبب الاسباب سے رابطہ بھی قائم کریں، اللہ سے مانگے بھی، اسباب بھی اختیار، کوشش بھی کرتا رہے، اللہ سے ربط و تعلق بھی رکھے۔ بہرحال آج ہماری یہاں کی حاضری ایک معنی رکھتی ہے۔ بہت سے علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ بخاری شریف کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اساتذہ کے بھی لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا کریم مغز۔ قرآن کے اختتام پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، بڑی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مختلف مواقع ہیں جب دعائیں اللہ قبول فرما، لیکن متوجہ ہو کر دعا کرنا چاہیے، پوری طرح رجوع کرنا چاہیے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محمد مدنی صاحب نے کتاب التوحید کا 58واں باب پیش کیا۔ 58واں باب۔ اور کتاب التوحید میں ایک قول کے مطابق 245 احادیث جمع کی گئی۔ خود بخاری شریف میں 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، ایک کتاب میں 100 کتابیں، 6000 حدیثیں 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، پھر حدیث کو نقل کی ہے۔ اس لیے آج تک درس نظامی سے اور عالمیت کے کورس سے بہت سی کتابیں نکل گئی، بخاری نہیں نکلی کیونکہ اخلاص بہت بڑا رہا۔ 16 سال کی طویل مدت میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف ہمارے لیے تیار فرمائی۔ مشائخ کی رائے ہے کہ آخری باب وزن کا قائم کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اور ایک میزان کا باب قائم کیا ہے۔ اس میں در حقیقت وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بخاری بھی تمہاری زندگی کے لیے میزان ہے کہ تم سنتوں کے مطابق کتنی زندگی گزار رہے ہو، میری بخاری۔ اب ذرا غور سے سنیے، بخاری شریف میں کیا نہیں ہے؟ عبادات ہیں، ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، عقوبات ہیں، ہر چیز کو ٹچ کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی کی ہر چیز کو ٹچ کیا ہے،
وہاں کیا سنت، یہاں کیا سنت. ایک انسائکلوپیڈیا حدیث کا تیار کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آغاز کہاں سے کیا، انتہا کہاں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے. جیسے قرآن کریم کا آغاز کیا سورہ فاتحہ سے اور اختتام فرمایا والناس پر، سورہ فاتحہ میں ہدایت والا راستہ اور صراط مستقیم مانگا تھا، اور فلق اور ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ راست میں رکاوٹیں شیطان ڈالتا ہے، اس سے بچتے رہنا. یہ اخیر میں لائے صراط مستقیم کا روڑا سب سے بڑا شیطان ہے، اور جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اسی کو پریشان کرتا. اسی طرح بخاری شریف کی اول کتاب اور آخری کتاب دونوں میں بھی مناسبت، اور جو حدیثیں لائے اس میں بھی مناسبت ہے، اور جو باب لائے اس میں بھی مناسبت. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے وحی سے، اور وہی تمہیدی بیان ہے، بطور تمہید کے لائیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مبدئی مبادی علماء سمجھیں گے. بدایتوں کی بدایت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ایمان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہا وحی سے ہوئی، تو پہلے وحی کو لائیں. اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ دین من گھڑت نہیں ہے، کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وحی کی روشنی میں آیا ہے. کسی انسان کا خیال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ. یہ بنیاد بتا دی کہ ہمارا دین وحی کی روشنی میں آیا ہے، اور وہی اللہ نے نازل فرمائی. اصل کتاب جو شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے شروع. میں ایک بیچ میں مقولہ تھوڑا سا نقل کر دوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. کہ بخاری کا خلاصہ بہت آسان ہے اگر لمبی تقریر نہ کرنی ہو، بہت آسان ہے. آدمی پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، کوئی بھی عمل کے اندر اپنی نیت کو درست کرے کہ مجھے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور دوسرا نیت اور دل صاف ستھرا کر کے ذکر اللہ کرے کثرت کے ساتھ. امام بخاری نے آخری حدیث ذکر اللہ پر پیش کی ہے اور اسی پر ختم کیا ہے اپنی کتاب کو، اور بتایا کہ اگر ذکر اللہ کی کثرت رہی، نیت میں اخلاص رہا، تو آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا اور میزان عمل بھاری ٹھہرے گا. دو حدیثوں کے بیچ میں بخاری شریف ہے. پہلی حدیث حدیث النیہ. اس حدیث کے دوسرے بھی نام ہیں، مہاجر ام قیس وغیرہ، لیکن پہلی حدیث حدیث النیہ اور آخری حدیث حدیث التسبیح. یہ دو کے بیچ میں
پوری بخاری شریف. اصل کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کتاب الایمان ہے. اب کتاب الایمان پہلی کتاب، وحی کا بیان تمہید. آخری کتاب کتاب التوحید. امام بخاری کہتے ہیں شروع میں بھی ایمان درکار ہے اور دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان درکار ہے، ورنہ اگر ایمان کے بغیر دنیا سے گیا تو سب اعمال رائگان ہو جائیں. انما الاعمال بالخواتیم. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوتا ہے کہ نہیں، اس پر دار و مدار. اور یہ جتنے عبادات اور جتنے اعمال ہم کرتے ہیں یہ سب اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب ہو. میں ایک واقعہ سناؤں. حافظ ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، کئی ہزار حدیثوں کے ناقل ہیں. ان کے وصال کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے. شاگرد بیٹھے تھے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے. لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اپنے قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین آہستہ آہستہ کر، زور سے نہیں. اس کا بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، وہ سنگین حال ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا. اب لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، حضرت بول نہیں رہے، چپ ہو گئے. ایک شاگرد کو سوجی ایک بات، یہ حدیث جو ہے نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے. جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہو. یہ حدیث بھی حافظ ابو زرع نے طالب علموں کو پڑھائی تو انہوں نے سند بیان کرنا ایک شاگرد نے شروع کیا اور پھر حدیث پر آیا اور آ کر من کان آخر کلام ہی پر رک گیا. شیخ نے آنکھیں کھولی اور کہا میں نے تجھے آدھی حدیث نہیں پڑھائی تھی، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ادھر لا الہ الا اللہ انہوں نے پورا روح قبض ہو گئی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو. تو ایمان عمل کے شروع میں بھی درکار ہے اور ایمان خاتمے کے وقت بھی درکار ہے. اور توحید خالص سے ایمان نکلتا ہے اور ایمان خالص سے توحید نکلتا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ توحید کیسے نکلتی. بہشتی زیور مائیں بہنیں پڑے تو اچھا ہے. آج کل 2 ایڈیشن الگ آئے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. اس میں زندگی کی دینی دنیاوی ضرورتوں کا ذکر کیا ہے. ہر گھر میں ہونا چاہیے بہشتی زیور، اور خواتین کو پڑھنا. بہشتی زیور میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے 50 عقیدے ذکر کیے. پھر یہ 50 عقیدوں کا خلاصہ 7 عقیدے. وہ عقیدے کیا ہیں؟ وہ ایمان مفصل میں.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 عقیدے ہیں. یہ 7 عقیدوں کا نچوڑ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پورے کلمے کا نچوڑ ہے لا الہ الا اللہ. توحید نکلے گی نہیں. یہ توحید ہے. گویا کہ امام بخاری نے کمال کر دیا کہ ایمان سے شروع کیا، ایمان پر ختم کیا، توحید سے شروع کیا، توحید پر ختم کیا، وحی سے شروع کیا، وحی پر ختم کیا. اور بسم اللہ ذکر ہے، ذکر سے شروع کیا، ذکر پر ختم. اب ایک لطیفہ سنو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں سند اور متن کے ساتھ. حافظہ غضب کا اللہ نے عطا فرمایا. کمپیوٹر کو اتنا یاد نہیں رکھ سکتا جتنا امام بخاری کو یاد رکھ. سند اور متن دونوں کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا. سند لمبی ہوتی. فرماتے ہیں کہ امام بخاری امیر المومنین ہے حدیث کے اندر. اور پہلی حدیث جو پیش فرمایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ. پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو امیر المومنین ہے. اب طالب علم جب پڑھنے بیٹھتا ہے 2 امیر المومنین کی بات پڑھے گا تو دماغ کے اندر کہیں امیر المومنین ہونے کا خیال نہ پیدا ہو جائے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غریب الدنیا ابو ہریرہ کی حدیث اخیر میں پیش کی. بڑے بننے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو متواضع رکھنا. ابو ہریرہ کیسے دین کے لیے اور علم کے لیے اور حدیثوں کے لیے مارے مارے سرکار کے پیچھے پھرے اور اللہ تعالیٰ نے 5374 حدیثوں کا حافظ بنا تھا. یہ تو بیچ میں ایک نقطہ آ گیا. ویسے اب ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا سنو جو کتاب سے متعلق ہے، جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عمل کا آغاز ہے، ایک عمل کی انتہا. ہر چیز کا ایک مبدا ہوتا ہے، ایک منتہا ہوتا ہے. سب سے پہلے مبدأ عمل نیت ہے. نماز شروع کرتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. لفظ کہے نہ کہے. اور منتہا کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا مبدا ہوگا تو منتہا بھی ہوگا. منتہا وزن، مبدا نیت، منتہا وزن. اب دنیا میں باطل فرقے بھی رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بڑے باطل فرقے رہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی کو نہیں بخشا. ہر ایک کو کاٹا، ہر ایک کو رد کیا ہے. اور حدیث کی روشنی میں رد کرنا یہ بڑا کمال ہے. ایک تو یہ کہ زبانی لفظی جمع خرچ کر دیا، نہیں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان کی تردید کرتے ہیں. جیسے جہمیہ کی تردید کر دی، معتزلہ کی تردید کر دی، مرجئہ کی تردید کر دی، کرامیہ کی تردید کر دی، معطلہ کی تردید کر دی.
یہ آخری باب کے اندر معتزلہ کی تردید کے لیے، معتزلہ ایک جماعت تھی، اب نہیں ہے، اس عنوان کی جماعت نہیں ہے، دوسرے عنوان کی جماعت ہے جس کے خیالات ایسے ہی ہیں. وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ میزان کو بھی نہیں مانتے، وہ قیامت کو بھی نہیں مانتے. تو وہ جماعت آج بھی ہے. معتزلہ کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں. کہتے ہیں عقل میں جو آئے گا ہم مانیں گے، دین کا مسئلہ نہیں آئے گا نہیں مانیں گے. تو انہوں نے عقل کو ترجیح دے دی. اہل سنت کے یہاں نقل کو ترجیح دی جائے گی، صحیح حدیث کے مقابلے میں آپ کی عقل چل رہی ہے، چھوڑ دینا پڑے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری رائے لو، لیکن جہاں کوئی حدیث صحیح آ جائے میری رائے کے مقابلے میں، میری رائے پھینک، حدیث پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو. ہمارے یہاں اوفق بالقرآن جو ہے اس کو لیا جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صحیح حدیث سے استدلال کیا جائے، ہم بھی صحیح حدیث سے استدلال. تو معتزلہ نہیں رہے، لیکن ان کے خیالات ابھی بھی دقیانوسی لوگوں کے اندر ہیں. ابھی بھی ایسے خیالات کے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، تزندق اختیار کر رکھا ہے. معتزلہ بھی ایسی ایک جماعت تھی. علامہ زاہد الکوثری نے ایک بات لکھی اپنی کتاب میں کہ جہمیہ جو فرقہ ہے اس کی 12 شاخیں، اس میں سے ایک شاخ وزن عمل کا، کہ عمل کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، اس کا انکار کر. اور معتزلہ بھی انکار کرتے ہوئے، انکار کی وجہ بھی عقلی ہے. کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں عمل نظر نہیں آتا، عمل جوہر نہیں عرض ہے. تو جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس کا وزن کیسے ہوگا؟ مغرب کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی الحمدللہ، بتاؤ کہاں ہے؟ بتا سکتے آپ کہ یہ میری مغرب کی نماز؟ نہیں بتا سکتے. حج کر کے آئے تم بتا سکتے؟ اتنا ہے کہ خالی لیبل لگایا کہ حاجی فلان. اور کیا ہے؟ روزہ رکھا دکھا سکتے ہیں؟ اور ایک پھول نظر آتا ہے، خوشبو نظر آتی ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عمل زمانے میں کرنے کے بعد باقی نہیں رہتا تو اس کا وزن کیسے کریں گے؟ عقل نہ کہ وزن نہیں ہو سکتا. اور علماء حق کہتے ہیں کہ عمل کا وزن کرنے پر اللہ قادر ہے. ہوتا ہے ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ہر چیز پر قدرت تو وزن پر بھی قدرت، اور بغیر نظر آئے ہوئے بھی عمل کا وزن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ شکل ہو اور وزن پر. اچھا، یہ فلسفے پہلے بہت لمبی تقریریں کرنی پڑتی تھی، اب کوئی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں. اب سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. سائنس ہمارا خادم ہے، فائدہ اٹھاؤ. سائنس والوں نے بخار کا بھی وزن کر کے رکھ دیا، سائنس والوں نے ہوا کا بھی وزن کر کے رکھ دیا. اور کہے کو دور جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ نے ہمارے دماغ میں بھی ایک میزان فٹ کیا ہے. جب کوئی اچھا مقرر تقریر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھاری تقریر کی. بھائی تو نے کون سے میزان میں تولا کہ تقریر کو بھاری کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی بالکل پتلا دبلا ہے لیکن دیکھنے والا کہتا ہے یہ آدمی بھاری ہے. کون سے میزان میں جانچ لیا کہ یہ بھاری ہے؟
بھائی جب اللہ نے انسان کے دماغ میں یہ سب چیزوں کو فٹ کیا ہے تو خود ہمارا بنانے والا وہ میزان میں نہیں توڑ سکتا. لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ 10 بج گئے، ابھی بات تو باقی ہے، تو تمہید چل رہی. عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے شارحین نے کہ عمل کا وزن کریں گے لیکن عمل کو شکل دیں گے. جیسے نماز کو ایک شکل دی جائے گی، روزے کو ایک شکل دی جائے گی، قرآن کو ایک شکل دی جائے گی، جیسے رحم کو ایک شکل دی جائے گی. ان الاعمال تتجسد، جسد دیا جائے. دنیا میں جسد نہیں ہے لیکن آخرت میں ہر چیز کی ایک شکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. ایک مثال دوں آپ کو، اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. دنیا میں جو ایمان والا زکوٰۃ کا نصاب رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو قیامت کے دن مال جو ہے وہ سانپ اور اژدہے کی شکل میں گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا. شجاع اقرع، گنجا سانپ. سانپ دیکھ کر کہے گا اے اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مال سے پوچھ کے کیا ہے، انا کنز کا انا مال کا. دیکھو یہاں زکوٰۃ نہ دینے والے مال کو شکل عطا کر دی، شجاع اقرع، گنجے سانپ کی. اب آپ کہیں گے گنجا سانپ کیا ہوتا؟ علماء نے لکھا کہ جو سانپ زہریلا ہوتا ہے اس کے سر پہ بال نہیں اگتے، تو جب وہ دوسرے کو کاٹے گا تو کیا بال ہوگی؟ اور زبیبتان علی عینین، اور اس کی دونوں آنکھوں پر 2 بلیک سپاٹ ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ عمل کو جسد دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ عمل کو شکل دے. واقعہ سن لو، مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، اللہ والوں میں سے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بچی انتقال کر گئی. اچھا، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے اور میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں. راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا. میں نے کہا بڑے میاں مجھے یہ سانپ سے بچاؤ. انہوں نے کہا میں اتنا کمزور ہوں، یہ اتنا پاورفل اژدہے سے میں کیسے تجھے بچا سکتا؟ سامنے پہاڑ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں آواز دو، وہاں کوئی تمہارا بچانے والا اللہ پیدا کر دے. جا کر آواز دی تو وہاں سے ایک بچی آئی، ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی. وہ آئی اور آتے ہی اس نے اژدہے کو ایک لکڑی ماری، اژدہا مر گیا. بچی جو ہے مالک ابن دینار کی گود میں بیٹھ گئی، داڑھی سے کھیلنے لگی. ارے بچی تو کون ہے؟ کہا میں تمہاری بیٹی ہے جو بچپن میں انتقال کر دی. اور بیٹا یہ جو اژدہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ کہا تمہارے برے اعمال اژدہے کی شکل میں. اور یہ بوڑھا کون تھا؟ کہا یہ تمہارے نیک اعمال جو تم نے کمزور رکھے. دیکھو شکل آئی نہیں آئی. اب ایک بات اور کلیئر کروں، بھئی دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟
करोड़ अरब नो काउंट, कुछ काउंट नहीं कर सकते थे लोग। सबका वजन करना तो मुश्किल है, कैसे वजन करेंगे सबका? कितनी देर लगेगी? मॉल में जाते हैं कितनी देर लग जाती है हिसाब चुकाने में? फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला, मीजान इतना बड़ा है कि सातों आसमान और सातों जमीन उसके एक पलड़े के कोने में आते हैं। साहिब रूहुल मानी खतीब बगदाद अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़ईफ हदीस नकल की। चूंकि फदाइल में है इसलिए यह हदीस से इस्तेमाल हो सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात जागते थे, आधी रात सोते थे, इबादत करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। हर नबी तहज्जुद गुजार रहा, रातों को उठने वाला रहा। हर नबी ने जिहाद किया है, हर नबी ने नमाज पढ़ी, हर उम्मत को नमाज मिली है, रोजा मिला है, ज़कात मिला है, हज मिला है, सब मिला। ये बुनियादी चीजें हैं इबादत के एतबार से, हर नबी को मिली है, उम्मतियों को मिली। लेकिन नौयत मुख्तलिफ रहती। रात को उठे थे तहज्जुद में और दिन को रोजादार रहते। एक दिन रोजा रखते हैं, एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार, तो कितना हो गया? 6 महीना रोजा, 6 महीना इफ्तार, 6 महीने के रोजे। हमको अल्लाह ने एक महीने के रोजे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम 20 के रोजे रखते थे। फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के बाद दुआ की, अल्लाह मीजान दिखा दीजिए। इससे एक बात का पता चलता है कि मीजान का तसव्वुर सिर्फ हमारे यहां नहीं बल्कि और अंबिया किराम के यहां भी रहा है। तभी तो मीजान के बारे में पूछा। ये यकीन है कि हमारे अमाल को तोला जाएगा। किसी ने कहा नामे अमाल को तोला जाएगा, किसी ने कहा सोहफ़े अमाल को तोला जाएगा। साहिब अमल को तोलने की दलील में एक बात जिक्र की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पर चढ़े, पैर बहुत पतले थे, पिंजलियां पतली थी, तो जरा सहाबा देखकर मुस्कुराए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत मुस्कुराओ अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिंडलियों पर, इस बिना पर रिजलो अब्दुल्लाह फिल मीज़ान अफ़क़ल मिन जबल उहद। देखिए यहां साहिब अमल के वजन की दलील है, लेकिन इसमें भी फिर कलाम हुआ है, लंबा कलाम, आप थक भी जाएंगे। अल्लाह ने कहा तुम नहीं देख पाओगे, बेहोश हो जाओ। कहे 2 पढ़ लेने ना दिखाई, एक तो दिखाई, एक देख लूंगा। कान बंद करो, बंद कर, अब खोलो आसमान पर, रात को देखो। देखा आसमान पर एक ही पलड़ा, आसमान में मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब में एक ही खाली पलड़ा हिल रहा, देखकर बेहोश हो गए। अब सुनने की बात आई, अब होश में आए, अल्लाह तूने मुझे 100 साल की उम्र दिया है, आधी जिंदगी मैंने रोजे रखे, अमाल किए, तहज्जुद पढ़ी, नमाजें पढ़ी, जिक्र किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था कि कोई इबादत ना कर रहा। जैसे हमारे यहां होता है कि सुबह में सब पढ़े नमाज के वक्त में, हम लोग, उनके यहां 24 घंटे में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता था कि जो कोई इबादत ना कर रहा हो। टाइम की बारी लगाई,
اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک تجھے عبادت، وہ جیسے ہی ختم کرے دوسرا فوراً شروع۔ اب ہوش میں آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اتنی عبادت میں نے کی ہے، لیکن یہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اس میں میری عبادت اگر رکھیں گے بھی تو یہ تو اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، تو بڑا پلڑا ہلنے کا کیا، کیسے ہلے گئے؟ تو سب میری عبادتوں کا کیا ہو، کیا ملے گا میرے کو 100 سال کی عبادت؟ اب سن، اللہ کی طرف سے جواب ملا، داؤد اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دیا، تو تیرا حسنات کا پلڑا جھک جائے گا، ایک کھجور اخلاص سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا اخلاص سے۔ اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے 3 باتیں بتائی، خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ امام بخاری کہتے ہیں قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، اور ایک میزان نہیں کئی میزان لگائیں، فخر الدین رازی کئی میزان کے قائل، ابن کثیر ایک میزان کے قائل، اور اہل حق بھی ایک میزان کے قائل۔ جمع کا صیغہ اس لیے لائے کہ تفخیم شان بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک میزان اتنی بڑی ہے کہ کروڑوں میزان اس کے اندر سما جائے فی یوم القیامہ۔ اور میں جاتے جاتے آپ کو ایک سبق پڑھاتا جاتا ہوں، امام بخاری عمل پر کوئی دلیل نہیں پیش کرتے، عمل کا وزن کیا جائے گا اس کی کوئی حدیث ہے کیا؟ وہ پیش کی امام بخاری نے نہیں کی، قول کی پیش کی، جو منہ سے بولتا ہے نا آدمی اس کی دلیل پیش کی۔ ابو ہریرہ کی روایت لائیں، کیا؟ کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلمے 2 کلام اللہ کو محبوب ہیں بہت زیادہ، خفیفتان علی اللسان، خیال آیا کہ جب اللہ کو پسند ہوں گے تو بہت زیادہ وزندار مشکل ہوں گے، فرمایا زبان پر ادا کرنے میں سہل ہیں، آسان ہیں، سہل الادا ہیں، بچہ بھی یاد کر لے، جیسے ہمارا 6 سال کا بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے عجمی ہونے کے باوجود۔ جب ہلکا ہوگا تو شاید میزان میں بھی ہلکا، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے جب میزان میں رکھے جائیں گے بہت زیادہ بھاری ہو جائیں گے، بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ کون سے ہیں وہ کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وزن۔ جنتیوں کا وظیفہ جنت میں کوئی چیز مانگنے کے لیے سبحان اللہ، جیسے ہم مانگتے ہیں تو بھائی فلاں چیز لا، وہ چیز لا، یہ کہیں گے سبحان اللہ تو سب منہ سے آ جائے، سبحان اللہ تو مچھلی کی بریانی ہے۔ تو فرماتے ہیں جنتیوں کا وظیفہ ہے سبحان اللہ، اس لیے سبحان اللہ کثرت سے پڑھا۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے ذکر اللہ سے کتاب کو شروع کیا تھا، کوشش کی تھی کہ اخلاص کی نیت ہو میری، اور پھر میں نے 16 سال لگاتار محنت کی، اللہ نے میری کشتی کو پار لگایا، اور آج میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اور ذکر اللہ کرتے ہوئے اپنی کتاب کو ختم کر رہا ہوں۔ تم بھی اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرو، اور دنیا سے جاؤ تو تمہاری زبان پر ذکر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، اخلاص فی العمل نصیب فرمائے۔
اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے مولانا محمد مدنی کے گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کو، رشتہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ابھی ٹائم کے اعتبار سے مدرسے کا اسکیجول تھوڑا سا چینج کیا ہے تاکہ اسکول کے بچے بھی مدرسے کے علوم سے اور دین سے اچھی طرح سے مستفید ہو کر دونوں سلسلوں میں مضبوط تر ہو جائیں۔ اللہ مرحوم ہمارے حاجی محمد اشفاق صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کا لگایا ہوا یہ شجر بارآور ہو اللہ قبول فرمائے، ان کی عالمیت کو اللہ قبول فرمائے اور اپنے فضل سے دنیا کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں جامعہ کے اساتذہ کرام کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ حافظ مدنی صاحب جو نولی مولانا محمد مدنی ہو گئے ہیں ان کی دستار بندی کی جائے۔ میں تمام مہمانان کرام سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اساتذہ کرام باہر داخلہ فارم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ وہ داخلہ فارم لیں، یہاں کی نوعیت، یہاں کے پمفلیٹ، یہاں کا جو طریقہ کار ہے، کس وقت کیا تعلیم ہو رہی ہے، اپنے بچوں کے داخلے کے سلسلے میں اپنے رشتہ دار، احب، دوست و احباب کے تعلق سے آپ فکر مند ہوں اور اس سے استفادہ اٹھائیں۔ یہ ادارہ بہت ہی قیمتی ادارہ ہے، یہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ ایسے ادارے بہت کم ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے لالا سپارہ میں ہمیں یہ ادارہ عطا فرمایا۔ ہم خاندان میمن کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے والد مرحوم کے بعد اس ادارے کو ترقی دی